إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر معزز علماء کرام، جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے ذمہ داران و اراکین اور یہاں اس حج تربیتی کیمپ میں شریک حج کے لیے عزم بنائے ہوئے ہمارے دینی بھائی اور دینی بہنیں، سب سے پہلے میں جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ کی اس کوشش پر جو اللہ کی توفیق کے بعد انہیں حاصل ہے اور ہر سال یہ کوشش جمعیت کرتی ہے، اپنے اس شہر بھیونڈی کے حجاج کے لیے، حاجیوں اور حجینوں کے لیے جو حج کے سفر پر جانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے خالص اسلامی طریقے حج، خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج کا مسنون طریقہ، بلا تفریق کے مسلک و مذہب، دلائل کی روشنی میں تربیت کا کام یہ جمعیت کرتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو جمعیت کی اس کوشش پر مبارکباد دینی چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں اخلاص عطا فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اسی طرح آپ تمام بھائیوں کو، تمام دینی ماؤں بہنوں کو جو حج کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ کی توفیق سے عنقریب پہنچنے والے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اس شرف یابی پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ایسے ہی سارے دنیا کے ان مسلمانوں کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، پابرکاب ہیں، اپنے اپنے ذرائع سے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ حج مبرور یعنی وہ حج جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سب کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو مسنون حج کرنے کی توفیق دے اور حج کے جتنے منکرات ہیں، مخالفات ہیں، حج کو نقصان پہنچانے والے جو اعمال ہیں، اس عبادت میں جو نقص اور کمی کرنے والے جو اعمال ہیں، تمام حاجیوں کو، تمام حجینوں کو ان سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے تاکہ انہیں حج مبرور حاصل ہو۔
اور حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جو سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، اور حج کرنے کے بعد جب وہ اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنی بستیوں میں لوٹ کر کے اپنے اپنے ملک میں لوٹ کر کے آئیں تو وہ حج کے اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے بعد حج کے بعد جب آدمی کمپلیٹ حج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو جب وہ پاک ہو جائے، گناہوں سے صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تو جب وہ حج کر کے لوٹے اپنے اپنے وطن، اپنی اپنی بستی، اپنے اپنے ملک میں، تو وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے فسق و فجور سے، ہر طرح کے شرک و بدعات سے، ہر طرح کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مخالفتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچنے کی توفیق دے، تاکہ وہ اسی خیر اور تقوی پر مریں۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے تمام بھائیوں کو، آپ سب کو، آپ تمام دینی ماؤں بہنوں کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں، سب حج کے بعد حج کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا حج کہ جیسے حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کر دیا ہو، اور پھر پاک کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے، پاک ہی رہے بقیہ زندگی میں، تاکہ جو تصور ہے سماج کا کہ یہ اللہ کا بندہ، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا بزرگ، ہمارا چچا، ہمارا جوان یہ حج کر کے جو آیا ہے یہ واقعی حاجی ہے، یہ حجین ہیں، یہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں حقیقی حج کا حقیقت میں ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حج مبرور عطا فرما دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ حج کرنے کے بعد بھی ان کے طور طریقے، ان کے معاملات، ان کے رویے اور ان کے دین اور دنیا میں کوئی بہتری نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اور ان کے ایسے کرتوت بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حج نہیں کیا، یعنی اس سے بھی برے حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی فکر ہمیں کرنی ہے۔ دیکھیے آپ حج کو جا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے مہاجر اور حج کے مربی جنہوں نے مسنون طریقے کا آپ کو حج بتایا ہے، آپ کو کہیں خلل لگے، کہیں نہ سمجھ میں آئے بات، کہیں شبہ لگے تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، علماء سے کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کو علماء میسر ان سے کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بہت بڑی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حج اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اسلام میں رکن ہے، پلر ہے۔ یہ جیسے اس عمارت میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمارت میں اسکول کے اس حال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے جو اس طرح کے تربیتی کیمپ کے لیے وہ اسے بآسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے پلر لگے ہوئے ہیں، یہ پلر پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ ایسے اسلام کی عمارت بھی کچھ بنیادوں پر کھڑی ہے، اس میں ایک بنیاد حج ہے۔ یہ حج اللہ کی بہت بڑی عبادت کا عمل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں عبادت اللہ کے لیے، عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور عبادت کا طریقہ ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے الگ الگ ناموں سے نہیں، جیسے ہم حج میں سارے دنیا کے مسلمان ایک ہو کر کے، حاجی ہو کر کے، حج کے عازم ہو کر کے اللہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں، مقامات مقدسہ پہ پہنچتے ہیں، عرفہ، منی، مزدلفہ پہ پہنچتے ہیں، اور اسی طرح حج ایک ہو کر کے انجام دیتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کی بندگی حج کی صورت میں کرتے ہیں تو سب ایک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سارے لوگوں کا جب یہ تصور ہوتا ہے کہ حج یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے، تو سارے مسلمانوں کا یہ بھی کنسپٹ بہت مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونی چاہیے، سوچ مستحکم ہونی چاہیے کہ عبادت جب اللہ کے لیے ہے تو عبادت کا طریقہ بھی ہمارے لیے کوئی متعین ہوگا۔ وہ طریقہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی بھی طریقہ چھوڑا نہیں ہے عبادت کا جو آپ نے بتا نہ دیا ہو، جس کے تعلق سے، جس عبادت کے تعلق سے ہم محتاج ہوں کہ آپ نے نہیں بتایا تو فلاں نے بتایا، یا ہم پھر اختلاف آپس میں کریں۔ دیکھیے حج کے جانے والے ہر حاجی اور حجین کا یہ مضبوط تصور ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے اللہ کی، یہ شرف حاصل ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں مہمان کی حیثیت سے بلایا ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اس مبارک موقع سے ہمیں فیضیاب اور سرفراز فرمایا ہے، تو ہمارا تصور مضبوط ہو کہ ہم اللہ کے گھر پر عبادت کے لیے جب پہنچیں گے تو اس عبادت کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، جن کے طریقے سے کسی کو اختلاف کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ بہانہ کچھ بھی کر لے، تعویل کچھ بھی کر لے، باتیں کچھ بھی بنا لے، لیکن کیسے باتیں بنانا صحیح ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے سامنے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نبی کا طریقہ اس کے سامنے موجود ہے دو چار کی طرح سے، تو اسے کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے کسی کی جرات جائز ہو سکتی ہے کہ سنت کے طریقے کی موجودگی کے باوجود وہ غیر مسنون طریقہ بتائے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ ایسا میرے بھائیوں، اس لیے جب یہ مضبوط ہم مسلمانوں کی جب یہ سوچ مضبوط ہوگی، ہم موقف میں اپنے مضبوط ہوں گے کہ جیسے ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم عبادت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہی مطابق کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ کہیں اس سوچ کے ساتھ غلطی بھی ہوگی، ہوتی رہتی ہے غلطی، لیکن سوچ مضبوط ہے تو جان کر کے بندہ غلطی نہیں کرے گا۔ نبی کی سنت جانے گا تو جان کر کے نہیں چھوڑے گا، نہیں جانا، چھوٹ گئی سنت، کسی اور طریقے پر عمل ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن سنت جان کر کے حاجی اس لیے سنت نہیں چھوڑے گا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی، کیا سنت کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیر مسنون طریقے پر حج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ سوچ بہت مضبوط رہنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں آپ نے تفصیل سے سن لی، الحمدللہ گھنٹوں سنت کے مطابق حج کا یہ بیان ہوا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہے اور چلتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہے۔ تو یہ سوچ مضبوط رہنی چاہیے۔ ایک سوچ اور جس کا ذکر میں نے ابھی اشارتاً کیا تھا کہ ہم ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، حج کے لیے پہنچتے ہیں، سارے کے سارے مسلمانوں کا وہ اجتماع بلا کسی تفریق مسلک کے ہوتا ہے، کوئی تفریق وہاں نہیں ہوتی، یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں، وہ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ دھماکے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھروں میں مسلمانوں کے پہنچنے کے لیے جب اللہ کے گھر میں جو سارے گھروں کا قبلہ ہے، ساری کروڑوں مسجدوں کا جو قبلہ ہے، جس کی طرف سارے مسلمان مرد و عورت اپنی تمام فرض اور نفل تمام نمازوں میں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر دیکھتے، وہ کعبہ و قبلہ دیکھتے جس کی طرف ہمارے مسجدوں کے رخ ہیں، ہمارے چہرے ہوتے ہیں ہماری تمام نمازوں میں، اور وہاں جب پہنچتا ہے تو کوئی تفریق نہیں ہوتی، یہ آپ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ دھماکے ہیں، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہاں سے سبق یہ ملتا ہے، وہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے اس کعبہ و قبلہ میں بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد ہمارے بیچ میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور وہاں کوئی تفریق اور کہیں بھی اللہ کے گھر کے تعلق سے کوئی تفریق مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں شرک و بدعت نہ ہو، شرکیات کے عمل نہ ہو، ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر ایسی جگہ پر نماز ہونے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہو، سارے مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں ایسے ہی آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے جیسے وہ اللہ کے کعبہ و قبلہ بیت اللہ الحرام میں آتے ہیں۔ آج آپ یہاں جمع ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کر کے اور سن کر کے کہ ہم جمع ہوتے ہیں یہاں حج کا مسنون طریقہ سیکھنے کے لیے، حج کا مسنون طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ کسی بھائی کو اگر یہ نہ سمجھ میں آیا ہو کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، ایسا سمجھ میں آیا ہو کہ نہیں غیر مسنون طریقہ سکھا دیا گیا،
اسے یہاں کے علماء سے پوچھنا چاہیے جن سے سنا گیا، یا اپنے علماء سے، یا جہاں جو عالم ملے کتاب و سنت کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی سنت کا حوالہ لے کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب حج فرمایا تو کیا فرمایا آپ نے سنا، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے میرے طریقے کو سیکھ لو، جو تمہیں حج کا طریقہ مجھ سے مل رہا ہے، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ صحابہ نے آپ سے حج کا طریقہ سیکھ لیا۔ آپ کے ساتھ 1,00,000 سے بڑی تعداد بتائی جاتی ہے، صحابہ کرام نے حج کیا، صحابیات نے حج کیا، آپ کا حج ریکارڈ کر لیا، آنکھوں دیکھا حال آپ کے حج کا۔ کچھ نہیں ضرورت ہے گھٹانے بڑھانے کی۔ اگر کوئی یہ بھائی کہتا ہے پہلے چکر اللہ کے گھر کا جب حاجی یا عمرہ کرنے والا کرے، حجین یا عمرہ کرنے والی کرے تو یہ دعا پڑھیں، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، چوتھے چکر میں یہ دعا پڑھیں، ایسے ہی 7 چکروں کی 7 الگ الگ دعائیں۔ تو ہم پوچھ سکتے ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمارے دل میں سوال اس نقطۂ نظر کی مضبوطی کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ تو ثابت ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ نے دعا سکھائی کہ مانگو اللہ سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مانگو۔ اللہ کے نبی نے یہ تو سکھایا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا سکھایا؟ اگر اس کے بعد آپ نے کوئی مخصوص دعا نہیں سکھائی تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہر وہ بھلائی، ہر وہ چیز مانگیں، ہر وہ ذکر و اذکار کریں جس کو عام رکھا گیا ہے، خاص نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے اس دعا میں، اس چکر میں یہی دعا پڑھو، تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو یہی دعا پڑھو تو کیا آپ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے اس طرح ہم حج کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا اور جس طرح آپ نے حج کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ مجھے ایک بات یہ کہنی تھی کہ دیکھیے، ہم حج میں پہنچتے ہیں تو ہم ایک ہوتے ہیں، سارے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے ایک سبق لے کر کے اپنے اپنے وطن، اپنی اپنی بستیوں میں لوٹنا چاہیے، رہنا چاہیے کہ ہم اس گھر میں پہنچتے ہیں تو ہم سب ایک ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں اللہ کا کوئی گھر ہوتا ہے تو ہم کس وجہ سے وہاں ایک ہو کر کے، ایک جماعت میں شامل ہو کر کے ہم اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے وجہ کیا ہے، وجہ تلاش کرنا چاہیے۔ کیا کسی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے بجائے کیا کسی قبر والے کی عبادت ہوتی ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہے کہ آپ نہیں جاتے؟ اس لیے سب سوچنے کی چیز ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ حج سے مسلمانوں میں اتحاد کا، اجتماعیت کا، ایک ہو کر کے اللہ کی بندگی کا، اللہ کی بندگی کے مراکز میں جمع ہونے کا ہمیں سبق ملتا ہے، ایک ہو کر کے۔ اور یہ سبق ملتا ہے حج سے کہ یہ حجر اسود دیکھیے جنت کا پتھر ہے، جنت کے پتھر کو چومنے کے لیے جذبہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت جذبہ ہوتا ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے۔ ایک حاجی اور حجین کے دل میں بہت جذبہ ہوتا ہے، لیکن ہم کسی مسلمان کو دکھی کر کے، تکلیف دے کر کے، دھکا دے کر کے، اس کے اوپر چڑھ دوڑ کر کے، اپنی طاقت کا بیجا اس کو دور کرنے کے لیے، کنارے کرنے کے لیے استعمال کر کے اگر ہم حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں تو یہ ثواب کا کام نہیں، گناہ کا کام ہو سکتا ہے، گناہ کا کام ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیے، جب کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں، کعبہ میں ہم جب پہنچتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، یاد کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو۔ آپ نے فرمایا تھا کعبہ تیری عظمت بہت بڑی ہے، تیری حرمت بہت بڑی ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ تیری عزت اور تیری حرمت اور عظمت اور تیری تعظیم سے بڑی مسلمانوں کی عزت اور آبرو ہے۔ مسلمانوں کو 3 حیثیتوں سے تیرے مقابل میں حرمت اور تعظیم بڑی حاصل ہے۔
آپ بتائیے، آپ نے فرمایا ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کیا مسلمانوں کی عزت اور حرمت کا ایسے ہی پاس و لحاظ کرتے ہیں جیسے کعبہ کی حرمت اور عزت ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور ایسے ہی کیا ہم دنیا کی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کا بوسہ ہم نہیں لیں گے؟ ہمیں ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے چوم کے ملتا ہے، اشارہ کرنے سے ملے گا۔ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کریں گے حجر اسود کا اور آپ جاری رکھیں گے اپنا طواف، ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے حجر اسود کے چومنے پر ملتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو دکھی کر کے، دھکا دے کر کے، تکلیف دے کر کے حجر اسود کو چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سبق ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ برتاؤ اور ایک دوسرے کی جسمانی، دینی، مانوی اور ان کی حیثیتوں کا، مالی، ان کے معاملات میں بہتر رویے کا کتنا بڑا سبق ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، اور وقت میرے بھائیوں کافی ہو گیا، اور باتیں تو الحمدللہ کچھ باقی نہیں ہے، میں پوری بات سن نہیں سکا کچھ تاخیر کی وجہ سے، جس کے لیے ذمہ داروں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی اس طور پر کہ حاضر رہتا تو ہم سب کو اچھا لگتا کہ جو لوگ شریک ہیں وہ سب ساتھ میں رہیں تو بہتر بات ہوتی ہے، لیکن کچھ عذر کی وجہ سے میں تاخیر پہنچا۔ دیکھیے تاخیر سے پہنچا، دیکھیے ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات ہم سب کے لیے ہے، ہاں وہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارا اللہ کے گھر کا طواف مکمل ہوتا ہے، یعنی وہ طواف قدوم ہو، وہ عمرے کا طواف ہو، تو ہم اس کے بعد سعی کو نکلتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر کے سعی کو ہم نکلتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں۔ دیکھیے وہاں ہم سب کو یہ تصور کرنا چاہیے، بالخصوص ہماری حجین بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو تصور کرنا چاہیے کہ یہ زمزم ہے کیا، وہاں سے کیا سبق ہم دیکھتے ہیں، زمزم کو، زمزم کے کنویں سے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا سبق ملتا ہے۔ اسماعیل کی تاریخ یاد کرنا چاہیے، ہاجرہ جنہیں بولتے ہیں، حاجر کی تاریخ یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہ زمزم کا چشمہ کیسے پھوٹا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کے کنواں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دیکھیے وہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں مشاعر جو ہیں، یہ مقامات جو ہیں، ان کو یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب دنیا میں مسلمان فتنوں میں مبتلا ہو، ظلم جور کے حالات میں مبتلا ہو، تو وہاں اس کو اپنے ایمان کو، ان واقعات کو یاد کر کے مضبوط کرنا چاہیے۔ ہندوستان سے 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے بھائی اور بہنیں حج کو جا رہے ہیں۔ 2 لاکھ تو گورنمنٹ کا کوٹا ہے جو وہاں سے الاٹ ہے سعودی عرب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور نگرانی میں بہتر سے بہتر انتظامات کے ساتھ ساری دنیا کے لوگ حج نہایت امن و سکون کے ماحول میں ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کی ان کو توفیق دے۔ دیکھیں اس سال کوٹا بڑھا تو 2 لاکھ کا کوٹا ہو گیا، اس سے بڑھ کر کے بھی ہزاروں لوگ جاتے ہیں مختلف اور ذریعوں سے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو یہ سبق لے کر کے ساری دنیا کے حاجیوں کو آنا چاہیے، وہاں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہاں بھی حفاظت کرتا ہے جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، جہاں خوراک نہیں، جہاں آبادی اور بستی نہیں، جہاں کوئی معاون اور مددگار نہیں۔ اللہ کو اس گھر کی تعمیر، اسی کعبہ کی، جسے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قریب، جسے آپ اپنی کھلی ہوئی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ بتاؤ اس گھر کو جب اللہ کو بنانا ہوا، اس کعبہ کے مقام پر جب اس گھر کی تعمیر کرنی ہوئی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی تقدیر کے حساب سے وہااں آباد کرنا چاہا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، تو حکم دیا، کہا لے جاؤ حاجر کو، لے جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو، اس دودھ پیتے بیٹے کو لے جاؤ، یہاں آباد کر دو۔ آباد کر دیا، آباد کر کے اس کے بعد جو کچھ پانی تھا، جو کچھ توشہ تھا دے دیا اور چلنے لگے۔
اسماعیل ہاجرہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے لگ گئی، آپ یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی غمگسار نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے زندگی کے. تو سوچتی ہیں کہ آخر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں ابراہیم، میرے شوہر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، تو خود ہی کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا حکم. یہ سبق ہے ہمارے لیے، ایک سبق ہے. وہ کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے تو یہاں زندگی کے لیے کوئی سپورٹ اور کوئی سورس نہیں ہے، دیکھنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب بھی کہتی ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. آپ جائیے ہندوستان میں کروڑوں 20 کروڑ سے بڑی تعداد میں مسلمان بستا ہے، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی آج بہت بڑی ہے. انہیں اس عقیدے میں پہلے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری اکیلے اگر حفاظت کرے گا تو ساری دنیا کی طاقتیں ایک ہو کر کے ہمیں مٹانا چاہیں گی تو نہیں مٹا سکتی. میرے بھائیوں، یہ سبق ہمیں لینا چاہیے. وہاں پہنچ کر کے ہمارا طواف کعبہ مکمل ہوتا ہے، ہم زمزم پہ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم یاد کریں یہ زمزم جب یہ پانی کا چشمہ ابلا تو انہوں نے اسے مڈیر بنا کر کے اسے سوچا پانی کے لیے بےتاب تھی، چڑھ گئی نیچے سے، کعبہ کی وادی ہے، چڑھ گئی صفا پر، صفا سے کچھ نہیں ملا اور نہ نظر آیا تو اتر گئی پھر چڑھ گئی مروہ پر. یہ تو حال تھا ہاجرہ کا. لیکن آپ دیکھیے اس دوڑ کے پیچھے تلاش وہ کرتی رہی اپنے اسباب، اپنی حیثیتوں کے حساب سے، لیکن ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. اور دیکھیے ایک سبق اور ہے اس زمزم کے حوالے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح اگر روک کر کے باندھ کر کے ہاجرہ نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو چشمہ اللہ تعالیٰ بلاتا اور بہتا رہتا زمزم. اس سے یہ سبق بھی ہے، ملتا ہے کہ دیکھیے جو چیز جتنی عام ہوگی اتنی ہی اس میں برکت ہوگی، جتنی ہی عام ہوگی اتنی ہی برکت ہوگی. اس لیے اس کا بھی تصور رکھنا چاہیے. اور ایک آخری بات میرے بھائیوں، یہ تصور ہمارا بہت مضبوط رہنا چاہیے. دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آباد کر دیا اس کو، اور ساری دنیا کی توجہ، سارے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بن گئی وہ جگہ، اور وہ کعبہ و قبلہ اور بیت اللہ الحرام. جہاں آبادی کا تصور نہیں تھا وہاں آبادی کا یہ ماحول بن گیا کہ دنیا سے اتنی زیادہ وہاں آنے کے لیے اقبال ہے اور اتنے جذبے ہیں کہ سینکڑوں قانون لگے ہوئے ہیں پابندی کے کہ لوگ اگر آئیں گے تو کنٹرول کیسے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائیوں. تو یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب جڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر سچا توکل اور اس کی قوت اور اس کی قدرت کا صحیح ایمان ہمارا ہوگا، اور ہم اللہ کے ولی بن کر کے رہیں گے. اللہ کے ولی کا مطلب اللہ کا متقی بندہ بن کر کے رہیں گے. ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے اپنے درجے کے حساب سے. جتنا ایمان اور تقوی اس کا بڑا ہوگا اتنا ہی ولایت میں اس کا درجہ بڑا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی سے جنگ کا اعلان کیا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے. آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے جنگ کون مول لے کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس ایمان کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے. اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا. یہ ایک اور بات میرے بھائیوں، ایک اور بات اس تناظر میں بھی، جس تناظر میں آج ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے ملک کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ ملک میں شرمناک حد تک بے چینی پھیل رہی ہے، اور اجتماعی یا اٹیک یا موت، لنچنگ کے جو گھناؤنی حرکتیں اور جابرانہ جو عمل ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے اور انہیں کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان کی نیتیں اچھی ہو، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے اس حج سے سبق کیا ملتا ہے، ہمارے لیے اس حج کے کنجی سے سبق ملتا ہے۔ جب میقات سے جب ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کا جب آوازہ ہم بلند کرتے ہیں تو وہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ ہم حاجی ہیں، حج کے لیے سفر پر ہیں، سرحد حج سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اپنوں کے لیے بلند آواز سے کہ اے اللہ حمد کا مستحق تو ہی ہے، بادشاہتوں کا حقیقی مالک تو ہی ہے، اصل بادشاہ تو ہی ہے، ساری نعمتوں کا مالک تو ہی ہے، جسے دنیا میں بادشاہتیں نعمتیں ملی ہیں حقیقت میں دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ تیرا کوئی ساجھیدار نہیں، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیا میں شرک اور طاغوت جب مسلط ہوتا ہے اور ہم سے شرکیات کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے تو اس وقت ہمارا یہ ایمان کہ جب ہم اپنے لاکھوں حاجیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم جب نماز میں جمع ہونے کے لیے اذان سنتے ہیں تو اذان میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے سب باطل ہے، یہ سب باطل ہے۔ میرے بھائیوں بہت مضبوط موقف رہنا چاہیے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والے سے اللہ کی کبریائی اور توحید کے سوا جے جے کار نہیں کرا سکتا اگر اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ اپنی عبادتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر کے انجام دیتا ہو۔ جب ہم کتنے وظیفے پڑھتے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ جو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی برکت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے توفیق والے بندے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لیے سلف پر جب مشرکوں نے کافروں نے ظلم کیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پورے حج میں آپ دیکھیے تلبیہ ہے توحید کا، تلبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، حج پورا حج وہ سبق ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک بات اور، سنت کے مطابق آپ نے بہت ساری باتیں سنی، حجر اسود کا صرف بوسہ دیا جاتا ہے۔ کس کا؟ حجر اسود کا، کعبہ کی عمارت کا نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے مقدس عمارت ہو سکتی ہے، ڈھانچہ ہو سکتا ہے تو کعبہ کا۔ آپ بتائیے کعبہ کو نہیں چوما جائے گا، صرف حجر اسود کو چوما جائے گا۔ کیا یہ سبق سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ کعبہ کو نہیں چوما جا سکتا، کعبہ کو نہیں چاٹا جا سکتا؟ یہ سنت اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی۔ بعض سلف نے کعبہ کو کعبہ سمجھ کر کے چومنا شروع کیا تو ٹوک دیا گیا، کہا سنت کی مخالفت آپ کرتے ہیں، تو تسلیم کر دیا گیا کہ واقعی سنت کی مخالفت فتنہ پیدا کر دے گی، اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو انہوں نے ترک کر دیا، کعبہ میں صرف حجر اسود کو چوما جائے گا۔ آپ بتائیے اب اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی عمارت، کوئی تعمیر، کوئی قبہ، کوئی مزار ہو سکتا ہے جس کو چوما اور چاٹا جا سکے؟ آپ بتاؤ۔ کعبہ کو آپ جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ عمر دے، وہ صحت دے، حالات رہے نارمل، مطلب سیزن رہے، سفر رہے، آپ حج کو پہنچے، آپ بتائیے پورے مقامات مقدسہ میں کہیں چومیں گے چاٹیں گے؟ آپ کہیں چومنا چاٹنا حجر اسود کے سوا ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ آپ بتائیے وہاں نہیں چومیں گے تو جہاں آدمی رہتا ہے بحیثیت مسلمان وہاں کیسے چومے چاٹے گا اینٹ اور پتھر کی ڈھانچوں کو؟ یہ سبق ہے میرے بھائیوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہم سیکھتے رہیں گے، پوری زندگی کا ہمارا یہ سفر ہے، سیکھنے سکھانے کا کبھی علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ بنیادی باتوں پر جتنی مطلب یہ مجلس چلی ہے اور جتنا آپ نے فیض حاصل کیا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہم سب کو اس بنیاد پر کہ ہم یہاں شریک ہیں ذکر کی اور حج جیسے عظیم عبادت کی تربیت کی مجلس میں اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مجلس کو مبارک فرمائے. رب العالمین ہم سب کے لیے بیٹھک سعادت کی اور مغفرت کی بیٹھک بنائے. رب العالمین پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سفر آسان ہو، حج مبرور حاصل ہو. اور آخری بات میں کہتا ہوں، آپ جا رہے ہیں حج کو، آپ سے درخواست ہے اپنی توحید کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، نبی کے طریقے پر سنت کی زندگی گزارنے کے لیے جیسے سبق ملتا ہے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کہ وہ صحیح اور سچے دین پر، خالص دین پر قائم رہیں. اور جو بھائی آپ سے درخواست کیے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. ہم اپنے لیے، سب کے لیے، اہلیان بھیمنڈی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، ملک میں جو بڑے لوگ ایوانوں میں اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں آپ کہ اللہ انہیں ہدایت اور انصاف کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے. اور ملک جس سے ہم وابستہ ہیں، جو ہمارا محبوب اور جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس پیارے ملک سے ہمارا لگاؤ کتنا گہرا ہے. یہ ملک جتنا ایمان، ہدایت اور امن و امان کا ہوگا اتنا ہی سارے ملک میں خوشحالی اور عافیت ہوگی. تو مقامات مقدسہ پر جا کر کے اس ملک کے امن و امان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ ملک میں نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے اور اگر وہ سرکشی پر آمادہ ہیں اور کچھ نہیں سمجھنے کو تیار ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہم بہت سارے جذباتی باتوں میں پیچھے جاتے ہیں. وہ کیا جذباتی باتیں ہیں؟ ہم ان جذباتی باتوں میں پیچھے جاتے ہیں. آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بات صحیح ہے، لیکن آپ وہی کریں گے جو آپ کی طاقت میں ہے. آپ وہی کریں گے جو آپ کی طاقت میں ہے. آپ اتنا ہی ہمدردی دکھائیے جتنا ہمدردی کی طاقت ہو. ظلم و جور کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایمان لیکن ساتھ میں رکھیے کہ اللہ تعالی ہم پر، اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ہمارا رب دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے کمزور بندوں پر کیا ظلم و جور کرتے ہیں، اور اللہ کافی ہے. میرے بھائیو، اللہ کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہاں جب ہم سبق سیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا سبق ہے پورے حج کے واقعے سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیری ہی عبادت کرتے رہیں، تیرے نبی کی سنت کے مطابق کرتے رہیں. اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.